السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ آج کافی زیادہ گرمی ہے، حالانکہ صبح فجر کے بعد بارش بھی ہوئی ہے، کافی آندھی طوفان بھی آیا، لیکن اس کے باوجود اس وقت انتہا کی گرمی ہے۔ باہر میں ذرا نکلی ہوں تو لیکن بس گرمی برداشت نہیں ہوئی مجھ سے، میں پھر اندر واپس آ گئی۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا اپنی زندگی کا خاص اور خاص ایک عمل شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ میں جب بھی کوئی گھر میں چیز گم ہو جاتی ہے اور بہت پریشانی سے بن جاتی ہے تو اس وقت میں یہ عمل کرتی ہوں، تو آپ یقین کریں کہ چیز ایسے فوراً چٹکیوں میں مل جاتی ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی آسان سا، ایک چھوٹا سا سمجھ لیں کہ ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا، بہت آسان سا، ایزی سا 5 سیکنڈ کا عمل ہے۔ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے یہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ چیز گھر میں ہم کہیں رکھ کے بھول جاتی ہیں، یا کوئی بہت ہی ضروری ایسی چیز ہوتی ہے کہ فوراً چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ مل نہیں رہی ہوتی ہے ہمیں، اور بس بھاگ دوڑ مچی ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہم دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ بس ڈھونڈو بھئی، یہاں سے ڈھونڈو وہاں سے ڈھونڈو لیکن چیز نہیں ملتی ہے۔ اور اس وقت زیادہ پریشانی بنتی ہے جب وہ چیز خاص طور پر ہسبینڈ کی گم ہو جائے، تو وہ تو بس ان کا تو، مرد حضرات کا تو ویسے ہی پارا ایسے موقع پہ بڑا ہائی ہو جاتا ہے، اسٹیمنا ان کا کم ہوتا ہے ایسے معاملات میں، بات ان کو سمجھ آ نہیں رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں بس تم نے ہی کہیں رکھی ہے، تو اب وہ چیز میری پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ تو وہ بڑی اس وقت نا ٹینشن بن جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہسبینڈ آفس جانے کا ان کا ٹائم اور اس وقت کوئی چیز گم ہو جائے، اور میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی میں یہی عمل کرتی ہوں، اور یہ اس عمل کی ماشاءاللہ ایسی پاور ہے کہ فوراً سے پہلے چیز جو ہے نا وہ مل جاتی ہے۔ اچھا، اس عمل کا میں پہلے آپ لوگوں کو نا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری فیملی، میری فیملی، میرے بہن بھائیوں کی فیملی، ان کے بچے، ہم سب لوگ ناران کا گان گئے۔ ہم لوگوں نے 2 دن وہاں پہ اسٹے کیا شاید، اور تیسرے دن ہم لوگوں نے وہاں سے چیک آؤٹ کیا ہوٹل سے، اور ہم واپسی اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا ہم لوگوں نے۔ تو ہمیں تھا کہ ہم مغرب سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ اسلام آباد پہنچ جائیں، تاکہ پہاڑی علاقے کا جو سفر ہے نا وہ ہمارا شام سے پہلے ختم ہو جائے۔ تو ہم لوگ جیسے ہی ہم لوگوں نے سامان وغیرہ اپنا باہر رکھا، ہوٹل کے رومز خالی کیے ہم لوگوں نے، اور بس سب جانے کی تیاری کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک بھائی جو ہے نا ان کی گاڑی کی چابی، اچانک پتہ چلا کہ گاڑی کی چابی نہیں مل رہی ہے۔ تو سب نے ڈھونڈنی شروع کر دی، اب ظاہر ہے لیٹ بھی ہو رہے تھے، سب پریشان ہو گئے کہ اب گاڑی کی چابی نہیں مل رہی ہے۔ تو جو ہوٹل کا سٹاف ہے، ہم نے ان سے بھی کہا، انہوں نے بھی جہاں جہاں جس کمرے میں ہم لوگوں نے اسٹے کیا ہوا تھا انہوں نے وہ سارے کمرے بھی چیک کیے۔ پھر ہم لوگوں نے اپنے جو سامان تھا جتنا بھی، اس کو بھی ہم نے ان پیک کیا، سب نے اپنے اپنے کپڑے دوبارہ پھر سے چیک کیے کہ کہیں کسی کے کپڑوں میں نہ چلی گئی ہو چابی، کہیں بھی کسی کے کمرے میں نہ رہ گئی ہو۔ تو بڑی ہم لوگوں نے نا کوشش کی لیکن چابی نہیں ملی۔ اب تو ہم لوگوں کو واقعی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ 1.5-2 گھنٹے ہمارے اسی پریشانی میں گزر گئے۔ اب ہم آگے کے لیے لیٹ ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی کو چھوڑ کے ہم لوگ جا نہیں سکتے تھے، تو اتنی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ تو اچانک میرے ذہن میں پہلے یہ بات آئی نہیں، اس وقت اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ والا جو ہے نا عمل، یہ میں اپنے بھائی کو بتاتی ہوں۔ تو میں نے اپنے بھائی کو نا بتایا، میں نے کہا یہ کام کرو ذرا، تو وہ بڑا تھوڑا سا نا حیران ہوا۔ تو میں کہا نہیں، چلو کر کے تو دیکھو ایک دفعہ، تو چابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو خیر اس نے وہ نا عمل کیا ہے یہی والا۔ تو آپ یقین کریں کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ہم لوگ اس چابی کو ڈھونڈ رہے تھے، اور خود سوچیں کہ 2 گھنٹوں میں ہم نے ہر جگہ چھان ماری ہوگی، ہر جگہ دیکھی ہوگی، لیکن وہ چابی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ عمل کیا، اس کے فوراً بعد سے تقریباً 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے تو چابی جو ہے نا وہ مل گئی۔ پتہ نہیں کہاں سے ملی، ان کے کپڑوں سے ملی، ان کے کمرے سے ملی، لیکن وہی چابی جس کے لیے ہم 2 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے جس چیز کو، تو وہ نہیں مل رہی تھی، اور جیسے ہی یہ عمل کیا اس کے 5 منٹ بعد چابی مل گئی۔ اور میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے ہی میں یہ کرتی ہوں نا، 5 منٹ کے اندر اندر وہ چیز مل جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جی عمل کی طرف، کہ عمل کیا کرنا ہے آپ نے، کہ طریقہ کیا ہے اس چیز کا۔
یہ بڑا عرصہ پہلے زبیدہ آپا کا پروگرام آیا کرتا تھا، تو زبیدہ آپا نے یہ عمل بتایا تھا اپنے کسی پروگرام میں۔ بس تب سے لے کر اب تک میں نے اس عمل کو اپنے پلو سے باندھ لیا، اور میں سب کو بتاتی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک بڑا یوزفل سا ایک عمل ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے نا، تو اس وقت آپ نے کسی خالی دیوار پر اپنے سیدھے ہاتھ سے انگلی کے ساتھ، کسی پین یا پینسل کے ساتھ نہیں، اپنی انگلی کے ساتھ آپ نے یا موسیٰ یا کلیم اللہ لکھنا ہے۔ یہاں میں نا وہ سامنے اسکرین پہ بھی شیئر کر رہی ہوں، اور اس کے نیچے آپ نے ایک لائن لگا دینی ہے، یعنی یا موسیٰ یا کلیم اللہ لکھ کر اس کے نیچے آپ نے ایک لائن لگا دینی ہے۔ اور لکھتے وقت دل میں نا آپ کے اس چیز کا خیال ہونا ضروری ہے کہ جو چیز گم گئی ہے نا، آپ نے دل میں اس کا خیال رکھنا ہے، سوچنا اس کے بارے میں، اور پھر یہ لکھنا ہے یا موسیٰ یا کلیم اللہ، اور نیچے ایک لائن لگا دینی ہے، اور اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے 786، یعنی کہ 786، یا موسیٰ یا کلیم اللہ، پھر نیچے لائن اور اس کے نیچے 786۔ بس یہ اتنا سا عمل ہے، چھوٹا سا، بہت ہی آسان سا۔ بس اس کے بعد اب آپ چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ مطلب پہلے تو آپ نے ظاہر کوشش کی ہوگی چیز کو ڈھونڈنے کی، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ لکھنا ہے نا، اس کے بعد آپ نے نئے سرے سے اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چیز فوراً مل جائے گی۔ اور اس میں ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو چیز مل جائے نا، تو آپ نے اس جگہ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں آپ نے یہ عمل لکھا تھا یا موسیٰ یا کلیم اللہ، دیوار پر جس جگہ آپ نے لکھا تھا نا ہاتھ سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نظر تو آتا نہیں ہے، تو آپ نے اس جگہ کا بھی پہلے سے ہی خیال رکھنا ہے کہ میں نے اس جگہ پر یہ ورڈز لکھے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی آپ کو چیز اپنی مل جائے، تو آپ نے دوبارہ پھر اسی جگہ پہ آنا ہے، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ نا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے لکھا تھا نا، ان ورڈز کو آپ نے ریموو کر دینا ہے۔ نظر وہ نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو آ کے لازمی ریموو کرنا ہے۔ بس یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو آزمائیں گے نا، تو اس کے بعد آپ لوگ بھی میری طرح اس عمل کے فین ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اب جب بھی گھر میں کوئی چیز گم جائے، اور خاص طور پر جب آپ کے ہسبینڈ کی کوئی چیز گم جائے، تو آپ لوگوں نے فوراً سے پہلے جو ہے نا، یہ والا عمل ذہن میں لانا ہے اور اس کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کے کمال دیکھیں گے آپ لوگ۔ اچھا، یہاں میں ساتھ ساتھ آلو کے کٹلس کا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں، اور یہ مسالہ آلو کے کٹلس کے علاوہ آلو کے جو پراٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی کام آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے سموسے بنانے ہیں شام کے ٹائم، ان میں بھی کام آ جاتا ہے۔ سینڈوچ بنانا ہو اگر، تو اس میں بھی یوز ہو جاتا ہے، مطلب کافی جگہوں پہ یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ میرے بچے آلو کے سموسے جو چھوٹے والے ہوتے ہیں وہ، اور آلو کے پراٹھے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے میں یہ مسالہ ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں، تو ایک دو دن یوز ہو جاتا ہے آرام سے۔ یہ ایکچولی آج نا میرا کھانا بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو کوئی خاص ہیوی قسم کی ڈش بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا میرا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں یہی چیز بناتی ہوں کہ کسی نے اگر آلو کے پراٹھے کھانے ہیں تو وہ کھا لے، کسی نے اگر کٹلس کھانے ہیں چٹنی کے ساتھ تو پودینے کی چٹنی بناؤں گی ساتھ، اور روٹی بنا لوں گی، تو کسی نے وہ کھانا ہے۔ تو ایکچولی سالن ایک پڑا بھی ہوا تھا ایک دن پہلے کا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کسی نے اگر وہ سالن کھانا ہو تو وہ کھا لے گا ساتھ، اور ساتھ یہ چیز ہو جائے گی۔ تو وہ میرے لیے بس آج کا دن میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا سوچا ہے، تو اس لیے میں ذرا ایزی سا کام کر رہی ہوں۔ اچھا، یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چھری کے ساتھ مسالہ میش کر رہی ہوں آلو کا۔ پہلے میں کانٹا یوز کیا کرتی تھی، اور یا پھر کوئی اور ایسی چیز ڈھونڈا کرتی تھی، لیکن اس سے نا کافی ٹائم لگ جایا کرتا تھا، مسالہ میش نہیں ہوتا تھا، مطلب ٹائم بہت لیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے خود ہی اپنا ذہن لڑایا، میں نے کہا یہ تو بہت ٹائم لیتا ہے اس طریقے سے، اور بھی میں نے کافی حربے آزمائے تھے، لیکن یہ جو چھری والا کام ہے نا، یہ بس میرے دماغ میں خود ہی ایک آئیڈیا آیا، میں نے سوچا کہ چلو یہ کام کر کے دیکھتی ہوں۔ تو پھر میں نے ایک تیز سی چھری لی، اور اس کے ساتھ میں نے اس کو کر کے دیکھا، تو یہ بڑی جلدی ہو گیا۔ تو یہ آپ لوگ بھی یہ اس طریقے سے کر کے دیکھیے گا کہ اگر آپ لوگ بھی کانٹا وغیرہ یوز کرتے ہیں یا کوئی اور طریقہ یوز کرتے ہیں، تو اس کی نسبت یہ چھری استعمال کر کے دیکھیے گا کہ چھری سے نا باقی چیزوں کی نسبت جلدی یہ مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ کچن کو میں نے ساتھ ساتھ ہی سمیٹ لیا تھا، کیونکہ اگر ساتھ نہ سمیٹوں تو اس کے بعد بہت بڑی پریشانی
بن جاتی ہیں میرے لیے، اس لیے میں کچن کو اسی وقت ساتھ ہی صاف کر لیتی ہوں۔ اچھا جی، ادھر میں باہر آئی ہوں تو باہر کا تو موسم ہی بدلا پڑا تھا۔ میری بیٹی آئی تھی مجھے بلانے کے لیے کہ ماما ادھر آئیں، آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، اور باہر آئی تو اتنی شدید قسم کی آندھی آ رہی تھی، طوفان آ رہا تھا کہ اس طوفان میں میرا یہ گملہ گر کر ٹوٹ گیا، اور مجھے بڑی ہی تکلیف ہوئی اس چیز کی۔ اور میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما پریشان نہ ہوں، ہم اس کو گلو کے ساتھ جوڑ لیں گے، لیکن پھر بھی میں نے شکر کیا کہ چلو پودا اس کے اندر سلامت ہے بالکل۔ اوکے ویورز، امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔